قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں، کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سارا کچھ ہی تو ہے، گھر کی باتیں بھی بتا لی، باہر کی بھی بتا لی، کاروبار کی بھی بتا لی، سب اسی کے نام کر دیا۔ لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات، اسے انسان ماننے سے بھی معاذ اللہ انکاری ہو گئے۔ تو یہ شدت ہے، یہ تناؤ ہے مزاج کا، اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے، اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معتدل رہیں، زیادہ آگے بڑھنا ہی نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معتدل دین دیا ہے، اعتدال والا، درمیانہ، اور فرمایا بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے تکلیف میں نہیں آتا۔ معتدل چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیلنس ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، ان بیلنس نہیں ہوتے۔ تو معتدل زندگی گزاریں، اعتدال پسند بنیں، چیزوں میں شدت نہ لائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں بھی غلو نہ کرو، فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، چھوڑ دیا جی میں نے سارا کچھ، میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں نے نہیں بیاہ کرانا، میرا شادی سے کیا لینا دینا، میں نے گھر چھوڑ دیا جی، اب میں نے بس تسبیحاں ڈال لی ہیں گلے میں جی، میں اب بس مسجد میں ہی ہوں جی، میں فلانی جگہ۔ دین تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو حقوق سے بھاگنے والی بات ہے، شریعت تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ اور میں نہ جناب چھوڑ دیا جی میں کچھ نہیں کھاتا جی، بس میں تو روزہ رکھتا ہوں ہر روز، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا دین اسلام۔ آپ کو معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ وہ جو رہبانیت اختیار کر لی تھی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غاروں میں چلے گئے، نکل گئے جنگلوں میں، تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں، روٹین کے، اور روٹین کے کام ہی صحیح کر کے کریں، اسی میں آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، سچا تاجر جو ہوگا اسے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سپورٹ کر دی، فرمایا جو تو کام کر رہا ہے یہی کرتے کرتے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اسی کو صحیح کر کے کر۔ یہ جو غلو ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اسے منع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہیں۔ یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔
محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرے طریقے پہ چلو، جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو۔ اعتدال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے اب روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا، اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں۔ 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم۔ حضرت عمر فاروق ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، شپا سالار اور روٹی تو کھلا۔ تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی۔ اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں آج ہی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے۔ جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ اسے سیر فرما دیا ہے، اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے، اور اس کا ذہن بھی نہ بنائے۔ تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں، کاروبار کریں، محنت کریں، منصوبہ بندی کریں، کوشش کریں، لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر 1 مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے،
اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا ہے. پہلے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد و جہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا. لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان دو جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے. حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا. کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے. اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا. کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں. تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں، گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار. اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے. حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. سخاوت بڑی اعلیٰ چیز ہے لیکن اس میں بھی معتدل رہنے کا کہا گیا. معتدل. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے. یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں. سخی مزاجن سخی، لیکن اگر کبھی چڑ جائے نا وہ جتنے مرضی پیسے لے لو ان سے، مزاج میں سخاوت نہیں. لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آ گیا نا، کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے، پوری خوشامد اس نے کر لی ہے، تو پھر تو جناب ساری جیب بھی آپ خالی کرا دے. یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے، یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ ابال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا. اور یہ ہوتا ہے، یہ ماحول نہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرمانے لگے اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں. تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنی بچی کے لیے، بیویوں کے لیے، باقیوں کے لیے رکھ لے، لیکن تو یہ کام نہ کر. تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں. مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے. وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے. اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سادگی کو پسند کیا ہے. حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے
تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے. فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے. میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا. اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے. آپ کنگھا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے. حضور نے حکمن کہا، تاکیدن کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو. اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے. دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو. یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاکھ پتہ جائے لوگوں کو. یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے. یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی. جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا.